बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है मुबारक अहमद मलिक, बिजनेस लिंक कंसल्टेंसी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से। तो आज की एक्टिविटी है व्यूअर्स, ई कॉमर्स। ई कॉमर्स जैसा कि नाम से जाहिर है कि ई कॉमर्स ई कॉमर्स मीन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, यानी कोई भी आपकी तिजारत या कोई भी लेन देन आपका जो इंटरनेट के थ्रू हो, उसमें सर्विसेज हो या उसमें गुड्स हो, तो उसको ई कॉमर्स जो है ना वो कहा जाएगा। ये तो उसकी जो मीनिंग आप कह सकते हैं जो ई कॉमर्स का है, वो मैंने आपको मीनिंग बताई है कि इसको क्या कहते हैं, ये इसकी जो है वो मतलब क्या है। अब इसमें जब हम देखते हैं कि ये दो तरह के नेचर ऑफ बिजनेस जो है ना इसमें होते हैं। एक तो ये है कि आप अपना खुद लाइसेंस बना के और उसमें आपको सिलेक्ट करना होता है कि आपने बेसिकली लाइसेंस कौन से जो है जुरिस्डिक्शन का बनाना है। आपने फ्री जोन का बनाना है, मेन लैंड का बनाना है। फ्री जोन भी काफ़ी किस्म के फ्री जोन्स हैं, दुबई में भी हैं और बाकी दूसरी स्टेट्स में भी हैं। तो कौन से किस्म का आपने वो लाइसेंस बनाना है और कौन सी जुरिस्डिक्शन में बनाना है। उसके बाद लाइसेंस बनाने के बाद आपको इसके लिए अपने जो है वो बिज़नेस के हवाले से अगर आप गुड्स या सर्विसेज जो है वो उसके लिए बना रहे हैं, तो आपको उसके लिए एक वेबसाइट की ज़रूरत होगी। वेबसाइट जो है उसके लिए आपको वेबसाइट एक अच्छी, उसका पहले तो एक डोमेन होना चाहिए। उसके बाद उसकी जो स्पीड होनी चाहिए वो अच्छी होनी चाहिए, ताकि आपका जो है कस्टमर आपके वेब को जो है वो ओपन करे तो वो ये ना हो कि वो थोड़ा टाइम टेकिंग हो और वो तो कुछ ही सेकंड्स के बाद जो है ना वो, क्योंकि क्लाइंट फिर स्किप कर जाते हैं और वो कस्टमर आपकी जो वेबसाइट पे जो है वो वहाँ पे नहीं आता, तो वो किसी दूसरे ब्राउज़र में जो है ना वो चला जाता है। इसी तरह इसकी जो नेक्स्ट है उसमें आपका जो एक पेमेंट गेटवे होता है कि जैसा कि आपने गुड्स या सर्विसेज की अब ट्रेडिंग करनी है, तो उसमें आपको जो पेमेंट भी ज़ाहिर लेनी है, तो पेमेंट के लिए आपको पेमेंट गेटवे की ज़रूरत होगी। पेमेंट गेटवे जिस तरह आप ऑनलाइन आपको डेबिट कार्ड के ज़रिए, क्रेडिट कार्ड के ज़रिए या डिफरेंट चैनल्स जो हैं आपके ऑनलाइन पेमेंट्स आती हैं। कार्ड्स के अलावा भी काफ़ी सारे लिंक्स हैं, प्लेटफॉर्म हैं, तो वहाँ से पेमेंट्स आती हैं। तो आपको एक पेमेंट गेटवे चाहिए होगा। उसके लिए आपकी जो है ना वो लिंक अप कर दिया जाता है आपके बैंक अकाउंट से, और वो वीज़ा कार्ड भी है, मास्टर कार्ड भी है, दूसरी कुछ और भी थर्ड पार्टीज़ हैं। तो वो आपको जो है ना वो पेमेंट पहले वहाँ पे जाती है और फिर वहाँ से आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र होती है। तो वो थोड़ा बहुत उनकी जो है ना मंथली हो या ट्रांजैक्शन बेस्ड चार्जेस होते हैं, तो वो फिर आपके अकाउंट में जो है ना पेमेंट ट्रांसफ़र हो जाती है। जब आपका ऑर्डर कंफर्म होता है, आप देख सकते हैं कि ये पेमेंट वेबसाइट से ही देख सकते हैं। आपको जब मैसेज आता है कि आपका ऑर्डर हो गया, तो वेबसाइट से ही देख सकते हैं कि ये पेमेंट आपके अकाउंट में जो है ना वो चली गई है, आपकी वो थर्ड पार्टी ने ओके कर दिया है और तो पेमेंट ट्रांसफ़र आपके अकाउंट में हो गई है या क्या स्टेटस है। तो आप वहाँ से चेक करके जो आपको डिलीवरी के लिए एड्रेस दिया जाएगा वहाँ पे आप उस पर आप उसको वहाँ पे कस्टमर को गुड्स जो है ना वो डिलीवर कर सकते हैं। इसके बाद वेबसाइट के बाद गेटवे के बाद आपको जो आपकी गुड्स होंगी, लेट्स सपोज आपने कुछ चीज़ें रखनी है, उसके लिए आपको छोटा या बड़ा कोई वेयर हाउस या कोई स्पेस ऐसी चाहिए होगी कि कस्टमर को जैसे ऑर्डर रिसीव हो तो वहाँ से आप उसकी डिलीवरी मुमकिन बना सकें। तो आपको ये वेयर हाउस या स्पेस की ज़रूरत भी पड़ेगी। अगर आपका बड़े पैमाने पे काम करना चाह रहे हैं, तो आप पूरा वेयर हाउस ख़रीद सकते हैं, उसमें रेंट पे ले सकते हैं, या आपको थर्ड पार्टी से भी मिल जाता है। अगर किसी ने लिया हुआ तो वो एक सब लीज आपको एग्रीमेंट बना देगा। तो आपको 500 स्क्वायर फीट, 1000 स्क्वायर फीट जितनी जगह चाहिए होगी, तो वो आपको मंथली या एनुअल बेसिस पे आप उससे जगह जो है ना वो अपने गुड्स के लिए ले सकते हैं। और वहाँ से आप जैसे जैसे आप डिलीवर करते जाएंगे वहाँ से, तो वो प्रोसेस आपका जो है ना वहाँ से चलता जाएगा। इसी तरह आगे नेक्स्ट इसका आता है कि मार्केटिंग का जो है ना वो प्रोसीजर होता है कि आपको इसकी मार्केटिंग भी करना पड़ेगी।
آن لائن کے ڈفرینٹ پلیٹ فارمز ہیں. اسی طرح آپ اپنے وہ اسی اپنے برانڈ کے حوالے سے کوئی ایپلیکیشن بھی بنا سکتے ہیں, جس طرح ڈفرینٹ کمپنیز نے, ملٹی نیشنل کمپنیز انہوں نے بنائی ہوئی ہیں. تو آپ ایپ بنا سکتے ہیں, پھر ان پہ ڈفرینٹ قسم کے جو مارکیٹنگ کے پلیٹ فارم ہیں ان پہ آپ ان کی کمپین وغیرہ چلا سکتے ہیں, آفر چلا سکتے ہیں. جیسے ابھی آج کل وائٹ فرائیڈے سیل کا ہے وہ چل رہی ہے, پھر آگے اسی طرح آ جائے گی 25 دسمبر کو یہ کرسمس آ جائے گی, پھر آگے نیو ایئر آ جائے گی. تو اس طرح کی ڈفرینٹ کلائنٹس کو اٹریکٹ کرنے کے لیے جو کمپنی جو ہیں وہ آفرز دیتی رہتی ہیں, تاکہ ان کی جو ہے نا وہ سیل زیادہ سے زیادہ ہو. اور کلائنٹس بھی دیکھتے ہیں کہ کب سیل لگے گی تو وہ فلاں چیز پرچیز کریں گے, فلاں چیز پرچیز کریں گے. تو یہ آج کل کی دور کی ضرورت بن چکی ہے, تو ان چیزوں کا جو ہے نا وہ خیال رکھنا چاہیے. اس کے بعد جو دوسرا نیچر آف بزنس ہے اس میں, ایک تو یہ آپ انڈیویجول ہے, یعنی آپ اپنا ہی برانڈ, اپنی پروڈکٹ, اپنی سروسز جو آپ ڈائریکٹ سیل کرتے ہیں, یہ اس کا پروسیجر, یہ اس کی ریکوائرمنٹس, یہ اس کا جو چیزیں اس میں ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, یہ ان کے بارے میں نے آپ کو ڈیٹیل دیا تھا. اس کے بعد جو دوسرا پروسیجر ہے وہ آپ کسی تھرڈ پارٹی کے ساتھ, جیسے کہ امیزون ہے, نون ہے, یا اور دوسری فرم ہے, طالبات ہے, یا اور کوئی کمپنی ہے, تو اس کے ساتھ بھی جو ہے نا آپ اپنی پروڈکٹس کی لسٹنگ کر سکتے ہیں. پروڈکٹ کی لسٹنگ کر کے پھر آپ اسی طرح جو ہے ان کو پروڈکٹ بھجوائیں گے, اور پروڈکٹ بھجوانے کے بعد آپ کو جیسے جیسے آرڈر آئیں گے تو آپ ان کے ویئر ہاؤس میں پروڈکٹس بھجواتے ہیں. پھر وہاں سے جو آپ کو اسٹیٹس پتہ چلتا رہتا ہے کہ انوینٹری کا, کہ جی یہ کتنے اس میں بیلنس رہ گئی ہے, کتنا اس میں اسٹاک باقی ہے. اس حساب سے وہ سرکل جو ہے وہ چلتا رہتا ہے, تو آپ کو وہ اپنے آرڈر کا اسٹیٹس بھی سارا معلوم ہوتا رہتا ہے. تو یہ جو امیزون پہ بھی کام کرنے کے لیے آپ کو وہ, اگر اس سے کام کریں گے انڈیویجول سے ہٹ کے جو کمپنی لیول پہ کام کریں گے, تو آپ کو وہ لائسنس کی ریکوائرمنٹ جو ہے نا وہ مانگیں گے, اور وہ ای کامرس کا لائسنس آپ سے کہیں گے کہ آپ کا لائسنس ہونا چاہیے. اس کے بغیر وہ آپ کو الاؤ نہیں کریں گے کہ آپ ان کے ساتھ کوئی بزنس ٹرانزیکشنز کر سکیں. جیسے ہی آپ ان کے ساتھ کارپوریٹ اکاؤنٹ وغیرہ, کارپوریٹ سیلر اکاؤنٹ کھولتے ہیں, تو وہ ساری ان کی ریکوائرمنٹ جو ہے نا وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ ہمیں کیا کیا چیز چاہیے ہوتی ہے. تو یہ تھوڑا سا انٹروڈکشن تھا اس حوالے سے کہ ای کامرس کیا ہوتا ہے, اور اس کا کیا نیچر ہوتی ہے, اور کس طرح کا بزنس ہوتا ہے, اور اس کی ریکوائرمنٹس کیا ہوتی ہیں, اور کس طرح کا جو ہے وہ بزنس کر سکتے ہیں, اور کن چیزوں کا خیال ہمیں رکھنا چاہیے اس میں. اس کے بعد ان کے پروسیجر کا جو ہے نا وہ آ جاتا ہے کہ لائسنس کیسے بنتا ہے. اس میں فری زون, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اب دبئی کے علاوہ بھی ڈفرینٹ اسٹیٹس میں فری زونز ہیں, اور ڈفرینٹ جورسڈکشنز ہیں ان کی, تو وہاں پہ بھی بن سکتا ہے, مین لینڈ میں بھی بن سکتا ہے. مین لینڈ میں بنائیں گے تو اس میں TRA اپروول چاہیے ہوتی ہے, اس کی ٹیلی کمیونیکیشن ریگولیٹری اتھارٹی ہے وہ دبئی کی, اس میں آپ کی جو ہے وہ اپروول چاہیے ہوتی ہے. اس کے بعد جو ہے نا آپ مین لینڈ میں لائسنس بنا سکتے ہیں. اور فری زون میں بھی اسی طرح اس کی کاسٹ فلکچویٹ کرتی رہتی ہے ڈفرینٹ فری زون میں. تو آپ کو یہ پہلے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ وہ آپ نے کہاں پہ لائسنس بنانا ہے. اس کے بعد فردر جو ہے وہ آپ نیکسٹ اس کے پروسیجر کی طرف, ویب سائٹ ہے, بینک اکاؤنٹ ہے, اس کی انوینٹوری کے لیے جو آپ ویئر ہاؤس یا اسپیس لینا چاہیں گے, تو یہ ساری چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہوگا. جو اس کا پروسیجر ہے اسی طرح جیسے باقی لائسنس بنتے ہیں کہ مین لینڈ میں بھی آپ اگر وزٹ پہ ہیں تو آپ کو یہ چاہیے ہوگا پاسپورٹ کی کاپی, ویزا کی کاپی, اس میں پکچر, اور اگر آپ آلریڈی انسائڈڈ ہیں تو ریزیڈنس ویزا لگا ہوا آپ کا, تو آپ کو ایگزسٹنگ کمپنی سے NOC ریکوائرڈ ہوگا کہ آپ آؤٹ سائڈ بزنس جو ہے وہ کر سکتے ہیں کمپنی کے علاوہ. تو ای کامرس ویور کیونکہ یہ آج کی دور کی ضرورت ہے, اور جب سے یہ 2 سال سے کرونا کا ریسیشن سٹارٹ ہوا ہے تو ہر چیز جو ہے وہ آن لائن ہو گئی ہوئی ہے, کیونکہ کرونا نے لوگوں کو ریسٹرکٹ کر دیا ہوا ہے, ایٹ ہوم, ایٹ آفس, باہر کہیں نہیں نکلنا, باہر جا کے آپ مارکیٹنگ نہیں کر سکتے, باہر جا کے آپ سیل نہیں کر سکتے باہر جا کے. تو یہ آج کل کے یہ جو جتنا بھی یہ ڈیوریشن کووڈ کا گزرا ہے, اس میں کافی سارے لوگوں نے اس چیز کو
جو ہے وہ اڈاپٹ کیا ہے اور اس چیز میں کافی کامیابی بھی حاصل کی، اور موسٹلی بزنس جو ہیں وہ ابھی یہ آن لائن کی طرف ہی آ رہے ہیں، تو اس میں کافی اسکوپ ہے اور پروفٹ مارجن بھی بہت اچھا ہے۔ کیوں؟ اس میں جو ایک چھوٹا سا ایک ہے کہ سم ٹائم اگر آپ کے پاس انویسٹمنٹ نہیں بھی ہے تو جو کلائنٹ ہوتا ہے اس کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس پروڈکٹ پڑی ہے کہ نہیں پڑی، کلائنٹ نے آپ کی جو پروڈکٹ پہ ڈسپلے کی ہوئی پکچر ہے وہ دیکھنی ہے، اور وہ اس نے آپ کو جو ہے وہ سرو کرنا ہے، پیمنٹ اس نے آپ کو جو ہے نا وہ کر دینی ہے پروڈکٹ دیکھ کے۔ اب آپ کے پاس انویسٹمنٹ نہیں بھی، آپ نے صرف پکچر شو کی ہوئی ہے اس پہ ڈسپلے پہ، تو وہ آپ کو پیمنٹ کر دے گا تو آپ وہ پیمنٹ ریسیو کر، کیونکہ ڈلیوری کا ٹائم آپ نے دیا ہوگا اس پہ پروڈکٹ کے نیچے 3 دن 4 دن، تو آپ آرام سے جو ہے وہ پروڈکٹ لیں، جو بازار سے مارکیٹ سے بائی بھی کر سکتے ہیں، اسٹارٹ میں جب آپ کرنا چاہیں مارکیٹ سے بائی کریں، بائی کر کے اس ایڈریس پہ بھجوا دیں۔ تو اس میں یہ ایک ایسا بزنس ہے کہ جس میں آپ کو انیشلی کچھ ٹریڈنگ کے لیے کچھ اپنے پاس سے کچھ 1 پینی بھی لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کلائنٹ آپ کو، یہ دنیا کا واحد بزنس ہے کہ جس میں آپ کو ایڈوانس پیمنٹ وہ کرتا ہے، اور ایڈوانس پیمنٹ کرنے کے بعد وہ پروڈکٹ کا ویٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے، وہ 3 دن 4 دن 1 ویک جو آپ نے اس کو پروڈکٹ ڈلیوری کا ٹائم شیڈول دیا ہوگا، وہ اس پہ جو ہے نا وہ ویٹ کرے گا آپ کا، اور آپ نے پیمنٹ لینی ہے، پیمنٹ آپ کے اکاؤنٹ میں آئے گی، آپ نے اسی پیمنٹ سے پرچیز کر لینی ہے آئٹم، اور پرچیز کر کے اس کو جو گیون ایڈریس پہ ڈیلیور کر دینی۔ تو اس سے اچھا تو کوئی اور بزنس ہے نہیں ای کامرس سے اچھا، کیونکہ آپ کو پہلے وہ پیسے کلائنٹ دے گا اور اس کے بعد آپ نے پروڈکٹ لینی ہے، وہ پکچر پہ آپ کو پیمنٹ ملنی ہے۔ تو یہ بہت ہی زبردست بزنس ہے، اس کے لیے تو کافی سارے لوگوں نے اس چیز کو سٹارٹ کیا ہوا ہے، انٹرنیشنل بھی اور چھوٹے پیمانے پہ بھی لوگ کر رہے ہیں، تو اس میں کافی سکوپ ہے جیسے کہ میں نے پہلے بتایا۔ تو ویورز، اگر آپ کو اس سلسلے میں کوئی بھی انفارمیشن چاہیے ہو، ای کامرس کے لائسنس کے بارے میں کچھ ڈیٹیل چاہیے ہو، کوئی کویشچن ہو، کوئی انکوائری ہو، تو آپ مجھے واٹس اپ کر سکتے ہیں، کال کر سکتے ہیں، میسج کر سکتے ہیں، تو آپ کے جو ہے وہ کویشچن کا انکوائری کا رپلائی دیا جائے گا۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے، اس کو آپ شیئر کریں، کمنٹ کریں، لائک کریں۔ تو انٹل نیکسٹ ویڈیو، اللہ حافظ۔